سبق سکھانے کی گویا کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے بورڈ آف پیس. اور اسی طرح سیز فائر بھی غزہ میں بالکل فیل ہو چکا ہے. حالانکہ حماس نے تمام اسرائیلی پریزنرز کو واپس کیا، اپنے تمام وعدوں کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود تمام غزہ کے بارڈر بند ہیں. ایک کا ٹرک بھی اب 28 فروری سے داخل نہیں ہو رہا، اور جو 608 کے ٹرکس کی بات کی گئی تھی اس میں اس کمٹمنٹ کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے جنگ اور آگ کی لپیٹ میں ہے. اور ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پاکستانیوں کو، پاکستانی عوام کو، حکومت پاکستان کو سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم پیچھے بیٹھ کر نہیں رہ سکتے، ہم چپ نہیں رہ سکتے. ہمیں اٹھنا ہوگا. اہل فلسطین، غزہ اور عالم اسلام کے لیے نہ صرف کھڑا ہونا ہوگا بلکہ اس مارچ کی صورت میں انشاءاللہ 29 مارچ سے خیبر تا کراچی اس میں شامل ہو کر اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی پرزور مذمت کرنی ہوگی. اور اسی طرح ہمیں اس مارچ کے اہداف میں غزہ کے اوپر جو اللیگل سیج ہے، اسرائیل نے پچھلے 18 برس سے غزہ کے اوپر ہوا، پانی اور زمین کے ذریعے ایک ناکہ بندی کی ہوئی ہے، محاصرے میں لیا ہوا ہے. اس سیج کو توڑنے کے لیے ہیومینیٹیرین مشنز جیسے کہ گلوبل فلوٹیلاز اور باقی ہیومینیٹیرین مشنز کے لیے کے مقاصد کو آگے بڑھانا اور یہاں پاکستانیوں کو اس میں براہ راست شامل کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ مارچ کا آغاز ہوگا، جو کہ تاریخی باب خیبر سے شروع ہوگا اور کراچی تک ہوگا اور کراچی سے غزہ کی طرف ہوگا. اس کا اعلان پاک فلسطین فورم کے چیئرمین جناب فہد احمد صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے کیا. میں تھوڑی سی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں اور پھر کوئی سوال ہو آپ کا تو کوشش کروں گا کہ اس کے جواب بھی دے سکوں. غزہ کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. 523 دن ایک سرٹیفائیڈ جینوسائیڈ کے ہو گئے. بچوں کا ہولوکاسٹ، نسل کشی، اتنی کلینزنگ، وار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. 523 days 523 دن اس کے ہو گئے ہیں. اور 30ویں مہینے کے اندر یہ جینوسائیڈ جو ہے وہ داخل ہو گیا. 6,80,000 فلسطینی. فرانسسکا البنیز ریپریزنٹیٹیو یونائٹڈ جو 10 اکتوبر کو سیز فائر ہوا ہے، تو 10 اکتوبر کے اس سیز فائر کے بعد ہر 7 میں سے 6 دن اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا سیز فائر کے بعد. اور تقریباً 1730 مرتبہ انہوں نے اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی. جو ایڈ ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 72,000 ٹرک ایس پر ایگریمنٹ غزہ کے اندر جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 31,000 ٹرک گئے. اس وقت غزہ میں خوراک کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، ضروریات زندگی کی قلت ہے، بچوں کے لیے دودھ کی قلت ہے، بھوک ہے، ہنگر ہے، سٹارویشن ہے. اور بھوک اور ہنگر کو ایز اے ویپن آف وار اسرائیل استعمال کرتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ صورتحال. اسی طرح مسجد اقصی 1967 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، اور گزشتہ کئی صدیوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 14 دنوں سے زائد وقت ہوا ہے مسجد اقصی سیل ہے. مسجد اقصی کو تالے پڑے ہیں. رمضان کے اس مقدس مہینے، رمضان کے اس آخری عشرے میں قبلہ اول، تیسرا حرم مسجد اقصی، اس امت کے پاس اپنے پیغمبر کی امانت، اس کے اندر ویرانی ہے.